لوگوں نے پروان بھی بڑی دنیا اکٹھی ہو گئی, اٹھائے تو یہ ظالم بدبخت آیا شیطان. کون آیا؟ شیطان آ کے پتہ کہتا یار یہ کیا ہے, معمولی کام ہے, ابھی اٹھائے جائیں گے. کہنے کہ وہ کیسے؟ کہنے کہ 2 عورتیں لاؤ کیونکہ اس کے چاروں طرف ہزاروں فرشتے کھڑے, اس لیے نہیں اٹھائے جا رہے. تم ساری زندگی لگے رہو گے تو قوم نبی علیہ السلام کو نہیں اٹھا سکتے, تم نہیں اٹھا سکتے. فرشتے کھڑے چاروں طرف, چاروں طرف. میری بات سن رہے ہو نا؟ ادھر ہی ہو نا یار؟ میں کچھ دے رہا ہوں یار, رمضان کا دوسرا جمعہ ہے, میں کہتا ہوں کچھ میں بھی لے لوں, کچھ تم لے لو, کچھ ہماری تربیت ہو جائے. قبرستان کا چکر لگاؤ رمضان میں اس کو. آج بھی ہم نے جانا ہے, مقابلے میں نہ جاؤ, نہ جاؤ مقابلے میں. میری بات سن لیں. ہائے ہائے, شیطان نے کہا 2 عورتیں لاؤ, نوجوان خوبصورت لڑکیاں لاؤ, اور ابراہیم کے نزدیک آئے کہ اس کے کپڑے اتار دو, برہنہ کر دو. جو ہی عورتوں کو برہنہ کرو گے فرشتے نکل جائیں گے. وہی حال ہوا کہ جب عورتیں لائی گئی انہیں برہنہ کیا, فرشتے آ گئے, ابراہیم اٹھا کے باغ میں پھینک. ابھی تشریح نہیں کروں, جملہ میں نے آپ کو دے دیا, واقعہ میں نے آپ کو دے دیا ہے. اب آپ نظر تو رہو کہ کیا حالات ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. رمضان سے بھی بات نہیں ہو رہا, رمضان سے بھی بات نہیں جا رہا. لوگ اتنے نڈر اور دھڑک ہو گئے ہیں کہ رمضان میں بھی وہ کہتے ہیں. وہ ایک مولانا صاحب, میں کہیں نکل رہا تھا, بلکہ صوفیہ بات میں پچھلے جمعہ پڑھا کے نکل رہا تھا, تو آگے جو درمیان میں مسجد ہے, تو وہ اس مسجد کی امام صاحب تقریر کر رہے تھے کہ رمضان شریف میں شیاطین قید کر دیے گئے. کیا؟ تو جو ساتھی مجھے لے کے آ رہا تھا, میں نے کہا پنکھا چل رہا ہونا فل سپیڈ, اس کو وہاں سے کیا کر دو, آف کر دو, بند کر دو, تو اس کے چکر ختم ہو جائیں گے. بڑی دیر کے بعد اس کے چکر, جس بندے نے, جس ظالم بدبخت شیطان نے, فرشتوں کے استاد نے اور بیت المعمور کے امام نے, جس نے پورے 11 منٹ دھکا لگا کے رکھا ہے, کیا وہ 1 مہینے کے اندر قید ہو جائے گا؟ وہ دھکا ختم ہو جائے گا, وہ چکر جلدی ختم ہو جائیں گے, اس کا اثر جلدی ختم ہو جائے گا. نہیں محترم, یہ اثر تو اور میں نے خود اپنی طاقت اور رب کی توفیق سے ختم کرنا ہے. جب تو تہیہ کر لے کہ میں نے ختم کرنا ہے, پھر رب کہتا تو تہیہ کر لیا, پھر میری مدد تیرے ساتھ, پھر میری مدد, بولیے میری مدد تیرے ساتھ ہے. میں نے کہا لڑکیاں ننگیاں کھڑی کر دو, اٹھائے جائیں گے. تو جو حالات پیدا ہو چکے ہیں, آقا نے فرمایا جہاں زنا ہے وہاں تباہی ہے, جہاں زنا ہے وہاں تباہی ہے, جہاں زنا ہے وہاں تباہی ہے. اب تباہی کے اپنے جملے ہیں وہ میں نہیں بیان کر سکتا, وہ تم سب کو پتا ہے. جہاں بھی زنا ہے وہاں کوئی چیز بچتی نہیں ہے, وہاں تباہی و بربادی ہلاکت ہے. اب میں ایک بات کر رہا تھا, ایک بزرگ کی آپریشن ہوا, کیا اور اب یہ تھا, یہ غریب نہیں تھا, 6-7 لاکھ اس کے لیے معمولی کام تھا, لیکن رو رہا تھا. ہائے موضوع میرا کیا ہے؟ اللہ کا شکر. کیا ڈاکٹر نے کہنے کہ ہوا کیا ہے, پیسے نہیں ہیں. کہنے کہ پیسے تو میرے گھر میں کروڑ پڑے, بڑا پیسہ. کہنے کہ رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے کہ بس کوئی بات یاد آ گئی اس لیے رو رہا ہوں. کہنے کہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے کہ میں ایک روز سے رو رہا ہوں کہ تم نے مجھے 5-6 گھنٹے میرے آپریشن پہ لگائے. کتنے؟ 5 گھنٹے لگائے, 6 لگائے, 7 لگائے, 8 لگائے, 10 لگائے ہیں میرے دل کو سنوارنے کے لیے, دل کو درست کرنے کے لیے میرا پریشر کیا ہے. ٹھیک ہے جی, اتنے گھنٹے لگا کر تم نے 5-6 لاکھ بل بنا دیا. اتنی اعلیٰ ہستی ہے, کافی اس نے مجھے دل دیا ہے اور میرا دل چل رہا ہے. میرے کیا اذان ہیں, لیکن اس نے آج تک دل نہیں میری طرف, اس نے آج تک میری طرف دل نہیں میری. اس سے آگے جملہ بڑا عجیب سا آیا ہے. ابھی میں قرآن سنت کی روشنی میں داخل نہیں ہوا, ابھی تو میں بس تمہیدی گفتگو میں چل رہا ہوں. اگلا جملہ بڑا خوبصورت آ رہا ہے, بہت توجہ طلب ہے, بہت توجہ طلب ہے. حضرت راجہ بصری علیہ الرحمہ, حضرت سارے بولیے, آپ سنے گا نہیں؟ راجہ بصری علیہ الرحمہ بازار میں جا رہی تھی, ایک نوجوان نے پٹی باندھی ہوئی تھی. پٹی باندھی ہوئی تھی تو بصری کہتی بیٹے پٹی کیوں باندھی؟ کہتے سر کو درد ہے, سر کو درد. فرمایا کتنی عمر ہے؟
اللہ والوں کی سمجھانے کے انداز بھی کمال کہنے کہ کتنی عمر ہے؟ اگر 23 سال کہنے کہ کتنی بار درد ہوا ہے زندگی میں؟ کہنے کہ پہلی بار تو بیٹے 23 سال عمر گزر گئی ہے تو زندگی میں ایک بار درد ہوا ہے تو آپ کا اتنا بڑا شکر اور پٹی باندھ کر لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میرے سر کو درد ہے اور رب نے تکلیف بھیجی ہے میرے سر کو درد ہے 23 سال میں صرف ایک بار درد ہوا ہے ایک بار زندگی میں پٹی باندھ کر رب کا شکوہ کر رہے ہو کبھی وہ بھی پٹی لگائی جو 23 سال کی صحت مجھے ملی ارے 23 سال میں جو صحت ملی ہے جو تندرستی ملی ہے کبھی تکلیف نہیں ہوئی کبھی بھی تمہیں کوئی بولی ہے بیماری نہیں آئی کیا اس کی بھی تم نے پٹی باندھی اور لوگوں کو بتایا لوگوں میں پٹی باندھ کر رب کا شکر ادا کر رہا ہوں اور آج ایک کئی بار درد ہوا ہے اور تم پٹی باندھ لی بہرحال اب میں اس موضوع کی انشاءاللہ شروع کریں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ موضوع بہت خوبصورت ہے بس میں دل کرتے تھا میں بھی حدیثوں کی طرف نہیں گیا واقعات کی طرف نہیں گیا ابھی تو آپ کا حدیث سے بڑی کمال ہے لیکن ایک جملہ میں ایک حدیث دینے سے پہلے ایک جملہ آپ کو دے دوں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق اب جملہ سن لیں پھر آخری جملہ آپ کو دوں گا بڑا خوبصورت وہ بھی حدیث پاک سے پھر ایڈ کر دیں گے انشاءاللہ پھر تسی اپنے گھر سے اپنے پھر انشاءاللہ ہم ان باتوں کو یاد رکھیں گے پھر زندگی کے باقی جو لمحات ہیں وہ عمل کر کے قبر میں آقا سے ملاقات ہوگی رب کی ملاقات ہوگی تو جو رب نے ان کو پروٹوکول دے رہا ہے وہی آپ کو تجھے آج میں نے بتانا ہے جس موضوع کو کر رہا ہوں نا یہ کرنے والوں کو جو رب نے قیام کو پروٹوکول دینا اسی میں میں نے ایڈ کرنا ہے اور بڑا پروٹوکول کھما لے لیکن اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ بڑی دل قدر صحابی ہیں وہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم زبان نبوت سے نکل گیا ہے کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا اے میرے صحابہ قیامت کا میرے امتیوں رب نے مجھ سے فرمایا مجھے اپنی عزت اور بزرگی کی قسم اس چیز کو سوال نہیں ہے جہاں میرا شکر ہے بس یہ رب نے اینڈ کر دیا خدا کی اس چیز کو سوال اس چیز کو سوال اس چیز کو سوال نہیں ہے یہ آج دامن میں رکھ لو اس چیز کو سوال نہیں ہے جہاں رب کا شکر ہی شکر ہے سبحان اللہ سنیے آگے کریے اینڈ کرتے ہیں بڑا خوبصورت اینڈ ہے قیامت کے دن ہوگا کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ السلامی ہے قیامت کے دن ہوگا میدان حشر لگا ہوگا میدان سارے بولیے تیاری ہے میرا آقا کی منشا ہے میرا یعنی پوری دنیا کی ہر انسان جو ہے نا وہ کلمہ پڑھ کے جنت میں داخل باہر والے لوگوں کے لیے میں نہیں میں صبح فجر کی ماں پڑھ کے رہا تھا میں کیا میری بڑی تمنا ہے میری بھی لیکن اس تمنا میں پورے اتر نہیں ہے میں بھی نہیں اتر رہا میں بھی نہیں اتر رہا لیکن میں کہتا ہوں یا نا قیامت کو فائدے میں چلے گئے کیا میں کہتا کوئی بندہ قیامت کو ناکام نہ فائدے میں چلے جائے لیکن فائدے کی طرف آنا بڑا مشکل ہے کیا پریشان ہوگی قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہاں ہے حامدون اللہ حامدون کہاں ہے حامدون دنیا دیکھے گی کہ حامدون کون ہے آقا نے سمجھ کے ہاتھوں میں جھنڈے ہوں گے ان کے چہرے نورانی ہوں گے چمک رہے ہوں گے اس طرح آ رہے ہوں گے رفع مگر لوگوں یہ ہے حامدون سبحان اللہ آج کوئی میزان نہیں آج کوئی حساب و کتاب نہیں مانے کوئی جزا سلام نہیں حامدو ہاتھ میں جھنڈے ہوں گے اللہ فرمائے گا وہ جنت کے دروازے کھلے ہیں وہ جنت کے دروازے کھلے ہیں پر تم لہراتے جاؤ پرس رات سے کتنی طرح گزرتے جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ لوگ آپس میں مغویاں کریں گے لوگوں کی ان کا عمل کیا ہے ان کا کیا عمل ہے لوگ آپس میں دل میں سوچ رہے باتیں کریں پھر اللہ ان کو جواب دے گا فرمایا لوگوں کو پتہ یہ کون ہے لیکن مولا کون ہے پر یہ ہر حال میں میرا شکر ادا کرے یہ ہر حال میں ہر حال میں یہ میرا شکر ادا کرنے والے ہیں یہ مجھے بڑے پیارے لگتے تھے جب یہ دنیا میں جس حال سے میں گزارتا تھا نا جس طرح بھی میں اختیار لاتا یہ کہتے الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ مولا کوئی بات نہیں یہ میں تو راضی ایسا ایک سنات کا نام پڑھ گے نا اگر آتا تو سارے سکھ کے چل کر تو دکھ چرا دیے یہ میں دے چلے پاواں
پر یہ جملے پانا، یہ لفظ کہنا آسان نہیں ہے. بات نہیں سمجھے. مامی نات کہاں ہے؟ مامی میں ہاں، تمہیں کوئی بھی ہے. میں آپ کو بتایا کہ صبح بتا رہا تھا کہ میں گزر رہا تھا کل کے پرس میں افطاری پہ جا رہا تھا، کھانے کی طرف سے گاڑی گزری میرے قریب سے، تو پھر جملہ تھا یا رسول اللہ آپ پر میری جان بھی قربان، میرا مال بھی قربان، میری اولاد بھی قربان، میرے ماں باپ بھی قربان. میں کہ پہلے تو اپنی اولاد کو خود بھی تیری اولاد قربان ہے لیکن باقی اللہ معاف کرے. اس کا جملہ محبت کا ہے، میں اس کی تردید نہیں کر رہا، میں تردید نہیں کر رہا، لیکن حقیقت ہے وہ عاشق بھی ہوگا، محبت والا ہوگا، پیار والا ہوگا. کیا پیار والا ہوگا، بڑا عاشق ہوگا. ہم بندی نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا پھر اس کے بعد میں گم ہو گیا. میں پھر پتہ کس سوچوں میں چلا گیا. میں نے کہا نہیں بہت مشکل ہے، بہت مشکل. کیوں کہ میں نے خود پڑھا. کہتے نا میں محب، یہ دعویٰ مشکل ہے. میں طالب مشکل ہے، عاشق مشکل ہے، منتظر مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اکثر ہم تقریر کہتے ہیں اب آپ کے سامنے عاشق رسول آنے دی، بڑے بعمل عالم دین آنے دی. میں کہوں تینوں کی پتہ میری خلوت کیسی ہے، تینوں کی پتہ میری تنہائی کیسی ہے. تو میرے سارے گردانہ پوریاں دے رہا ہے. باقی اس کا حسن نظام ہوتا ہے، وہ نقیب ہوتے ہیں، ان کو حسن نظام ہوتا ہے، وہ اپنے الفاظ ان استعمال کرنے ہوتے ہیں محبت میں کرتے ہوتے ہیں. بہرحال میں ایک بات کر رہا ہوں کہ پوری گردان آ جاتی ہے، پوری. میں ایک طرح لائبریری میں بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا تو امام جلال السیوطی علیہ رحمۃ کے حوالے سے میں نے جملہ پڑھا. میں نے کتاب بند کری، اس کتاب کو میں نے آج تک نہیں کھولی. میں نے کہا بس ایک حضور غوث اعظم کی میں نے 62 درس سے قرآن، کتنے جو حضور غوث اعظم نے بغداد میں درس دیتے ہیں نا 62. ایک مولوی صاحب کو میں نے کتاب دکھائی. میں کہ مولوی صاحب کا پہلا صفحہ پڑھو. مولوی صاحب پہلا صفحہ پڑھ کے کتاب بند کر دوں. میں کیوں؟ کہنے کہ اس کے مطابق ہم مسلمان ہیں. یہ حضور غوث اعظم علیہ کے درس کی بات بتا رہا ہوں. وہ اگر کتاب تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا تو کتاب بند کر کے بتا دوں. اتنے سخت درس تھے آپ کے. تو میں نے جب پڑھا تو میں نے کہا، میں نے آپ کو کہا، میں کہا عاشق، طالب، محب، منتظر، یہ سب دعوے بڑے اونچے ہیں. اگر تو کلمت اللہ کا کتا ہوں یہ بھی مشکل ہے محترم. کتا تو ہوتا ہے نا گھر میں رکھا جائے تو قرآن ڈال لو وہ تب بھی بیٹھا ہے، نہ ڈالو وہ تب بھی بیٹھا ہے. ہم تو کتے بننے کے قابل نہیں مطلب. یہ بھی محبت کا لفظ ہوتا ہے. انسان انسان ہی ہوتا ہے. اشمن محمد خدا بڑا مقام ہے. سچ میں پناہ اللہ کا، یہ تو بڑے بڑے بزرگوں نے کہا، بڑے بڑے بزرگوں نے کہا میں آپ کے در کا کیا ہوں، سچ ہوں. بہرحال میں نے کہا یار اس جملے کے مطابق تو یہ دعویٰ کرنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ ہم نے آج تک کیا، آج تک آقا علیہ السلام کی اداؤں کو اختیار نہیں کیا ہے. اس لیے دوستو میں نے آپ کا بڑا وقت لیا ہے تو میں کچھ دے تو نہیں سکا، لیکن آخر میں سبق یہی ہے، درس یہ کہ آج کے بعد آپ نے اور میں نے شکوہ نہیں کرنا. سارے بولیں وجہ ناشی کی دوسرے جمعے پر، کیونکہ آگے میں کوئی تقریر نہیں کی، اینڈ کر دیا ہے، جبکہ یہ بہت وسیع موضوع ہے. لیکن میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں آج کے بعد تیری زبان پہ شکوہ نہیں ہوگا. شکوہ نہیں آئے گا تو زندگی میں کبھی بھی نہیں آئے گی. اور اگر تو ساری زندگی، کیونکہ آقا سے مانا کہ آقا کون سا مال مانگے، ایک دن عرض کیا آقا صحابہ نے، آقا کون سا کیا مانگے رب سے؟ میرا آقا ایک ہی جملہ فرمایا ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل. میرا آقا نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ ہے خود میری جان ہے، جس کے پاس اس کی تعریف ذکر کرنے والی زبان آ گئی، شکر ادا کرنے والا دل آ گیا. میری نگاہ مجھ سے بڑا امیر، مجھ سے بڑا دولت مانتے دی ہے. تو دوستو میں نے کافی وقت لیا ہے، اللہ کو سلامت رکھیں. اللہ تعالیٰ جو ہمارے گھر کے مہمان ہیں وہ تو الحمدللہ آئے